دیکھیے روزے کے لیے جو کنڈیشن ہے، جو انسان روزہ رکھے یاد رکھیے اس کا مسلمان ہونا ہے اور عقل والا ہونا ہے اور اس کے بعد بالغ ہونا ہے، اس کے بعد وہ بیمار نہ ہو۔ بہرحال یہ کنڈیشنل ہے، کبھی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں رکھ بھی سکتا ہے، اور مسافر نہ ہو، یہ بھی کنڈیشنل ہے، کبھی سفر آسان ہوتا ہے تو انسان رکھ سکتا ہے۔ روزہ جو ہے وہ صرف کچھ ایسی چیزیں جن سے ٹوٹ جاتا ہے یاد رکھیے۔ تو پہلا ہے کہ کوئی انسان جان بوجھ کے کھا لے پی لے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ جو ہم بستری کر لے، اور تیسری چیز یاد رکھیے جان بوجھ کے انسان خے کر لے، چاہے آپ غسل لے لیں، آپ ہیئر کٹنگ کرا لیں، یا پھر آپ تیل لگا لے بالوں میں، یا بال کے علاوہ جسم پر انسان تیل لگاتا ہے روزے میں، تو اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں۔ توحید کے بعد نماز شرط ہے باقی تمام فرائض کے قبولیت کے لیے، مطلب ایک آدمی مسلمان ہو، توحید پر ہو اور نماز پڑھتا ہو، تبھی جو علماء لکھتے ہیں کہ اس کا روزہ، زکوٰۃ اور حج قبول ہوں گا۔ یاد رکھیے تراویح یاد رکھیے ایک ایسی نماز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں تک باجماعت پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے، اس لیے آپ نے اس کے بعد نہیں پڑھائی۔ تو ایسی خاتون جو روزے نہیں رکھیں گی پریگننسی کی وجہ سے، وہ فدیہ نہیں دیں گی، صدقہ خیرات نہیں کریں گی، وہ پریگننسی کے بعد اس کو جب موقع ملے آنے والے رمضان سے پہلے وہ روزے رکھیں گے۔ جان بوجھ کے خے کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، خود بخود خے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یاد رکھیں حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ جو جان بوجھ کر خے کرے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی کہ آپ نے افطار میں جیسی سورج غروب ہوتا تھا فوراً کر لیتے تھے، تو لہٰذا قرآن نے جو حکم دیا کہ رات تک جو ہے رکے رہو اس کے لیے، روزے کے لیے، تو اس کا میننگ یہی ہے کہ مغرب تک۔ تو رمضان کے اندر خاص طور سے تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، توبہ اور استغفار، صدقہ اور خیرات، راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنا، قرآن کو خاص طور سے پڑھنا، تہجد یا تراویح کا یا قیام اللیل کا اہتمام، اسی طرح جو ہے جو کچھ بھی وہ نیکی کر سکتا ہے صلہ رحمی کے اعتبار سے، غریبوں کی مدد کے اعتبار سے خوب کرنا چاہیے، چونکہ ہو سکتا ہے اگلا رمضان اللہ ہمیں دے یا نہ دے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سبھی کا میں استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے اس لائیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جو ہمارا لائیو ہے وہ ایک اسپیشل لائیو ہے، جس میں ہم لوگ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو انوائٹ کیے ہیں، اور ہم لوگ جو رمضان اور روزے میں جو سوال اور جواب رہتا ہے اس کے متعلق ہم لوگ کا آج کا لائیو کا سیشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فیض بھائی، بہت سارے ہمارے پاس سوال ہے۔ پہلا سوال ہمارے پاس جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے شرط کیا ہے؟ دیکھیے روزے کے لیے جو کنڈیشن ہے، جو انسان روزہ رکھے یاد رکھیے اس کا مسلمان ہونا ہے اور عقل والا ہونا ہے، اور اس کے بعد بالغ ہونا ہے، چونکہ بالغ لوگوں پہ روزے فرض ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ بیمار نہ ہو، بہرحال یہ کنڈیشنل ہے، کبھی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں رکھ بھی سکتا ہے، اور مسافر نہ ہو، یہ بھی کنڈیشنل ہے، کبھی سفر آسان ہوتا ہے تو انسان رکھ سکتا ہے۔ تو پرائمریلی دیکھا جائے تو مسلمان ہونا، عاقل اور بالغ ہونا اگر یہ ہے تو انسان جو ہے روزے رکھیں گا۔ مسلمان ہونا تو سمجھو ایمان والا ہونا، عاقل مطلب سین مائنڈ کا ہونا، انسین نہیں ہونا، آؤٹ آف مائنڈ نہیں ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایڈلٹ ہونا، اسلامکلی جو ہے وہ اس ایج میں پہنچ جائے جس میں روزے اس پر فرض ہوتے ہیں۔ بس اتنی چیزیں ہو جائے تو انشاءاللہ عزیز کافی ہے۔ دوسرے سوال یہ ہے جو شہباز بھائی برور ڈی گریڈی سے، ان کا یہ پوچھنا ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، مطلب کہ کیا کیا چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
جی دیکھیے روزہ جو ہے وہ صرف کچھ ایسی چیزیں جن سے ٹوٹ جاتا ہے، یاد رکھیے. تو پہلا ہے کہ کوئی انسان جان مجھ کے کھا لے پی لے، مطلب نوئنگلی کھا لے پی لے. اگر بھول سے کھا لیا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ جو ہم بستری کر لے، تو یہ سیکنڈ چیز ہے جس کی وجہ سے اس کا روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا. اور تیسری چیز یاد رکھیے جس سے روزہ ٹوٹے گا وہ ہے جان مجھ کے انسان خے کر لے. مطلب ایک تو خے آ جاتی ہے تو خے کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کوئی جان مجھ کے خے کرے، جیسا انگلی ڈال لی وغیرہ کر لی جس سے اس کو خے ہو جائے، تو یہ چیزیں یاد رکھیں جس سے روزہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے. تو کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بیوی کے ساتھ جیما یا ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جان مجھ کے خے کرنے سے، وومیٹنگ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وومیٹنگ خود سے آنے سے نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن کوئی انسان جان مجھ کے کرے، کوئی چیز سونگھ لے جان مجھ کے، انگلی ڈال لے منہ میں، ہلکی لے لے، جس کو بالوں میں سے خے ہوتی ہے اس کو وومٹ ہوتا ہے تو اس کا ٹوٹ جائے گا. تو انجانے میں کوئی کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ادرک. یا جنرلی وومیٹنگ آ جائے کسی بیماری سے تو اس سے روزے کا تعلق نہیں ہے، لیکن ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جی جزاک اللہ خیرن فیض بھائی. اور بہت ساری چیزیں ایسے رہتی ہے جس کو سوچتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتے ہیں، جیسے کہ بال بنوا لینے سے یا کچھ، تو باقی ان کے علاوہ بہت ساری چیزیں، کوئی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دیکھیے بہت سارے لوگوں کا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ بال کاٹ سکتے ہیں کہ روزے میں، یا غسل لے سکتے ہیں کہ روزے میں، یا پھر سر کے بال کے علاوہ اور بھی ایسے ناک کے بال صاف کرنا ہے، بغل کے بال صاف کرنا ہے، زیر ناف کے بال صاف کرنا ہے، تیل لگانا ہے. تو یاد رکھیے ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چاہے آپ غسل لے لیں، آپ ہیئر کٹنگ کرا لیں، یا پھر آپ جو ہے اس کو کہیں گے تیل لگا لے بالوں میں، یا بال کے علاوہ جسم پر انسان تیل لگاتا ہے روزے میں، تو اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں. بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ روزے میں خوشبو سونگھ سکتے ہیں، تو اس کا بھی روزے سے کوئی تعلق نہیں. خوشبو آپ سونگھ سکتے ہیں، یاد رکھیے روزے کے عالم. تو کسی چیز کا سونگھ لینا اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں، یاد رکھیے. تو کامنلی لوگ سمجھتے ہیں لیکن اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں، یاد رکھیے. جی جزاک اللہ خیرن. روی مرمو بھائی ہے دمکا سے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے سماج میں بہت سے ایسے بھائی بہن ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں پر نماز کا پابندی نہیں کرتے. انہیں نماز کی اہمیت کیسے سمجھائے اور کیا ان کا روزہ ہو جائے گا؟ دیکھیے سوال ہے کیا انسان ایک نماز نہ پڑھے تو روزے کی حالت میں بھی رمضان میں، تو اس کو کیسے سمجھائے اور کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ تو دیکھیے ایسے بہت سارے فتاوے علماء کی موجود ہے جس میں یہ بات واضح طور سے کہی گئی کہ توحید کے بعد نماز شرط ہے باقی تمام فرائض کے قبولیت کے لیے. مطلب ایک آدمی مسلمان ہو، توحید پر ہو اور نماز پڑھتا ہو، تبھی جو علماء لکھتے ہیں کہ اس کا روزہ، زکوٰۃ اور حج قبول ہوں گا، یاد رکھ. تو لہٰذا اگر کوئی ایسا شخص ہے جو روزہ رکھ رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے روزے کا اس کو اجر اور فائدہ نہیں ہوگا، یاد رکھ. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو روزہ رکھ رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ روزہ بھی نہ رکھے اس لیے کہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو نماز بھی پڑھنا چاہیے اگر روزہ رکھتا ہے تو. مطلب میری باتوں کو الٹا نہ لے کے فیضبہ نے بول دیا کہ توحید اور نماز ضروری ہے تو اگر میں نماز نہیں پڑھاؤں تو روزہ نہ رکھوں. نہیں، اس کا میننگ یہ کہ روزہ بھی رکھو اور نماز بھی پڑھو، یاد رکھو. تو لہٰذا توحید پر ہونا اور نماز قائم کرنا ضروری، یاد رکھیے. اس کے بعد ہی روزہ، زکوٰۃ اور حج انسان کا جو قبول ہوتا ہے. ہمارے پاس یہ چیز کامن دیکھی جاتی ہے کہ لوگ نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں، توحید کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بعد دیکھتے پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کو بھی جاتے موقع ملے تو، لیکن یاد رکھیے اس کا اجر ان کو نہیں ملے گا جب تک کہ وہ نماز کے پابندی نہ بنے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ بھی رکھیں، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، لیکن سب سے اول نماز کی ہم لوگ جو ہے پابند بنے، چونکہ توحید اور نماز یہ دو اہم یاد رکھے چیزیں جس کے بعد دیگر اعمال انسان کے جو ہے قبول ہوتے ہیں. اور یہی دو ایسی عبادتیں جو دائمی ہیں، کنٹینیوسلی ہے نا. دیکھیے توحید پر ہم کو ہر حال میں رہنا ہے اور نماز ہم کو ہر حال میں قائم کرنا ہے، سوائے اس کے کہ ہم پھر آؤٹ آف مائنڈ ہو جائے یا پھر ہم سو جائے غفلت، یا پھر غفلت طاری ہو جائے. تو یہ تو ٹھیک ہے، جب یاد آ جائے پھر غفلت سے اٹھ جائے، نیند سے اٹھ جائے تو پڑھ لے، لیکن اس کے علاوہ نماز معاف نہیں. یاد رہی کسی بھی انسان کو اگر وہ عقل مند ہے، بالغ ہے، تو اس کو نماز پڑھنا ہی ہے ہر حال میں. اگر بیٹھ کے کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھیں گا، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھیں گا، یاد رکھیے، لیکن نماز پڑھیں گا. لہٰذا وضو کر سکتا ہے تو وضو کر کے پڑھیں گا، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر کے پڑھیں گے، یاد رکھیے. خود نہیں کر سکتا وضو تیمم تو کوئی اور اس کو کرائیں گا، لیکن کرنا ہی ہے اور نماز پڑھنا ہی، یاد رکھیے. تو لہٰذا نماز اس کو پڑھنا چاہیے. رہا وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم تاکید کریں، اس کو ہم نصیحت کریں، اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں کہ نماز کتنا امپورٹنٹ رکن ہے اسلام کا، اور اس کو بے وجہ بالکل بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، یاد رکھیے. جی جزاک اللہ خیر. بھیا محمد عبداللہ خان ہے راول قلعہ اڑیسہ سے، وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا میں روزے رکھ سکتا ہوں
मेरी उम्र 35 साल है, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, भूख भी ज़्यादा लगता है मुझे, मैं अगर रोज़ा नहीं रखूं तो इसका कफ़ारा क्या देना होगा? देखिए सवाल यह है कि कोई साहब है, उनको शुगर है और एज 35 ईयर्स है, और शुगर के ज़्यादा होने की वजह से वो रोज़े नहीं रख पा रहे हैं। तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि एक इंसान रोज़े कौन रख सकता है, ये बात तो वाज़ेह है। अब बीमार और मुसाफिर को रोज़े की छूट है। अब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें रोज़ा रख भी सकते हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें रोज़ा नहीं रख सकते, क्योंकि उसको रोज़ा रखने से जिस्म को नुकसान होगा, बीमारी और मज़ीद बढ़ जाएंगी, सेहत ख़राब हो जाएंगी। अब अगर इनको शुगर है तो शुगर किस लेवल की, इनको ये डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शुगर एक बीमारी हो सकती है इसकी वजह से उनको रोज़े छोड़ना पड़े, या वो छोड़ सकते हैं इसकी वजह से। इस पर भी डिपेंड है कि शुगर टाइप 1 है, टाइप 2 है। अगर टाइप 1 है तो फिर वो इंसुलिन लेते हैं, तो किस लेवल पर लेते हैं, कितना लेते हैं। टाइप 2 है तो टाइप 2 का क्या लेवल है, फिर क्योंकि टाइप 2 में बहुत सारे किस्म के होते हैं, इसमें कभी कभार इंसुलिन और ज़्यादातर गोलियों से हो जाता है, या थोड़ी एक्सरसाइज से, डाइटिंग से, फूड हैबिट्स को चेंज करने से हो जाता है। तो बहरहाल बीमारी तो है। अभी डॉक्टर से उनको कंसल्ट करना पड़ेगा कि इस बीमारी में जो उनको शुगर है और जिस लेवल की शुगर है, इस लेवल की शुगर में क्या वो फास्टिंग कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। क्योंकि शरई एतबार से तो बीमार रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन आप हमको ये कंफर्म कराएं डॉक्टर से कि इनकी बीमारी इस लेवल की है कि रोज़ा इन्होंने छोड़ना चाहिए। तो लिहाजा वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे भी वो इलाज करवा रहे हैं अपनी शुगर का, वो फिर प्रिस्क्राइब करेंगे कि फास्टिंग वो कर सकते हैं, कर सकते तो कितनी देर की कर सकते हैं, कितने दिनों की कर सकते हैं, या कैसा है। अब रहा कि अगर एक इंसान समझ लीजिए रमज़ान में रोज़े रख रहा है, शुगर के बावजूद कुछ रोज़े की उसको चांस है कि डॉक्टर बोल रहा है कि 10-15 रोज़े रख सकते हैं, तो रख ले। फिर बाद रमज़ान अगर वो कंटिन्यू कर सकता है तो बाद रमज़ान पूरे 1 साल तक वो बाकी रोज़े रखने की कोशिश करे। लेकिन अगर डॉक्टर ये सजेस्ट करे कि रोज़े रख ही नहीं सकता, या रख सकता है तो बहुत थोड़े से रख सकता, और इसके बाद इसको चांस नहीं रखने का, और शुगर को ऐसी बीमारी नहीं है कि आज है कल चली जाएंगी, उसका कोई इलाज नहीं है, तो लिहाजा फिर उसको कफ़ारा नहीं देना है, फिदिया देना है। याद रखिए, कफ़ारा सिर्फ एक अमल पे याद रखिए, रोज़े की हालत में अगर इंसान हम बिस्तरी कर ले तो उसको फिदिया देना है। अगर वो रोज़े रख ही नहीं सकता तो फिदिया देना है। और फिदिया ये एक इंसान को कि वो एक इंसान को जो है एक वक्त का खाना खिला दे, ये उसका इंशाअल्लाह एक रोज़े का फिदिया होगा। तो कोशिश करे कि वो खाना ही खिलाए, कैश भी ना दे और अनाज की शक्ल में भी ना दे। हो सकता है अनाज किसी को दे दे, कैश से कुछ और कर ले। तो खाना जो आपके घर में बनता है वो खाना बनाए और किसी को खाना भेज दे। बेहतर है कि अगर वो रोज़ा रखता हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको वो खाना दे दे। तो एक रोज़े के बदले एक मिस्किन को एक वक्त का खाना खिलाए। कुछ उलमा के अलग अलग अखवाल भी है कि एक मिस्किन को जो है एक रोज़े के बदले हम जो है आधा सा अनाज दें, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1300 to 1500 ग्राम्स होता है। बहरहाल लेकिन कॉमन बात ये है कि एक मिस्किन को एक वक्त का आप खाना खिला दें, इंशाल्लाह ये काफ़ी हो जाएंगे। जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो हर दिन मतलब कि उनको फिदिया देना होगा? हर एक दिन के बदले एक मिस्किन को एक वक्त का खाना, ये फिदिया है उनका। मतलब सिर्फ एक वक्त का, या एक या 3 वक्त का खिलाना पड़ता है? अब इसमें बहरहाल एक वक्त का, ये ज़्यादातर उलमा की राय यही है। और जैसा मैंने दूसरा ओपिनियन दिया कि वो 1300 to 1500 ग्राम्स अनाज बोलते देना चाहिए, अगर वैसा कर ले तो फिर एक दिन का खाना हो जाता है वो। और अगर एक टाइम का ले खौल तो ये भी बहरहाल मशहूर है, तो ये भी कर सकते हैं। जी, जज़ाकल्लाह खैरन फैज़ भाई। अगला सवाल दानिश अहमद भाई है बिशनपुर से। वो ये पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन में तरावी मस्जिद में नहीं होती थी, इसलिए घर में पढ़ते थे। अब लॉकडाउन ख़त्म हो गई है, अब भी घर में पढ़ सकते हैं या मस्जिद में ही जाके पढ़ें? देखिए लॉकडाउन की वजह से तरावी तो उमूमन लोग घर पर ही पढ़ रहे थे, लेकिन अगर लॉकडाउन के बाद कोई मस्जिद जाना चाहे तो जा सकता है। क्योंकि तरावी याद रखिए एक ऐसी नमाज है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातों तक बाजमात पढ़ाई, और उसके बाद आपने ये कहा कि मुझे डर है कहीं तुम पर ये फ़र्ज़ ना कर दी जाए, इसलिए आपने उसके बाद नहीं पढ़ाई, और आप अकेले ही पढ़ते थे याद रखिए। तो आपने अपने लाइफ में 3 टाइम्स इसको पढ़ाई। तो लिहाजा अगर वो जमात से पढ़ सकते तो जमात से पढ़े, और अगर कोशिश करे कि वो जमात से पढ़े, ये इंशाअल्लाह उनके लिए बेहतर है। लेकिन अगर कोई इंसान जमात से नहीं भी पढ़ता है तो ये नमाज याद रखिए फ़र्दन भी पढ़े तो हो जाएंगी, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जमात से पढ़ा, बता दिया कि नमाज जमात से पढ़ना ये नमाज जायज़ है, इसका जवाज़ मिल गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद अपनी अकेले पढ़ते थे याद रखिए। तो लिहाजा नमाज जमात से पढ़े, और अगर अकेला पढ़ना चाहे तो इंसान अकेला भी पढ़ सकता है। अगर उसे लगता है कि अकेला पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिन नहीं पढ़ पाएंगा और पूरा कुरान भी इसको याद नहीं, तो पूरा कुरान भी नहीं होगा, तो फिर तो बेटर है कि वो जमात से पढ़े जाकर नमाज, और जो है इसका कुरान भी इसी बहाने ख़त्म हो जाएगा और वो सिंसियरली जाता रहेगा। लेकिन उसको डर है कि अगर मैं जमात से नहीं पढ़ूंगा तो फिर नमाज कभी पढ़ूंगा कभी छूट जाएंगी,
تو پھر مسجد جا کے پڑھے انشاءاللہ اس کے لیے بیٹر ہے. لیکن اگر کوئی گھر میں بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو منع نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو ہمیشہ باجماعت نہیں پڑھا. یاد رکھیے آپ نے اس کو اکیلے ہی پڑھا اور 3 مرتبہ ہی صرف آپ نے اس کو جماعت سے پڑھائی. جی جزاک اللہ خیر فیض بھائی. اور ان کا ایک اور سوال تھا کہ گھر کی چھت پر تراویح ہوتی ہے تو کیا خواتین نیچے روم میں اسی آواز سے تراویح پڑھ سکتی ہے کیا؟ ہاں، اگر کسی جگہ نماز ہو رہی ہے تراویح کی اور وہ امام کی آواز جاتی ہے، سمجھو مثال کے طور پہ اوپر اور نیچے پڑھ رہے ہیں لوگ نماز، تو ہو سکتی ہے، مطلب وہ اسی امام کو فالو کر رہے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اوپر کے فلور پر جیسا کہ چھت پر جینٹس پڑھ رہے ہیں اور نیچے والے فلور پر خواتین پڑھ رہی ہے اور اسی امام کی اقتداء میں، تو انشاءاللہ وہ نماز ویسا کر سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر چھت پہ جگہ ہے تو ایسا کر لے تو بہتر ہوگا کہ آگے امام صاحب ہو، پھر اس کے بعد مرد ہو اور اس کے بعد پردہ وغیرہ آڑ لگا لے، اس کے پیچھے خواتین پڑھے تو ایک ہی ساتھ ہو جائیں گے. بٹ کسی وجہ جگہ وغیرہ کی تنگی کی وجہ سے اوپر نیچے بھی ہو تو کوئی حل نہیں انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیرن. بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ کمنٹ کر رہے ہیں، تو الحمدللہ اگر ہم لوگ کے پاس جب کوشچنس ہے اور اینڈ ہو جائیں گے تو ہم لوگ انشاءاللہ یوٹیوب کے کمنٹس پہ بھی آئیں گے. طارق سلطان بھائی قدر پور سے جھارکھنڈ، وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ میرا ایک سوال ہے کہ جیسے میری وائف پریگننٹ ہے، ڈاکٹر نے ڈلیوری کا ڈیٹ اسی منتھ سٹارٹنگ کا دیا ہے تو روزہ نہیں رکھ سکے گی وہ، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ روزے کے بدلے میں کھانا کھلانا ہوگا یا بھی صدقہ خیرات کرنا ہوگا؟ دیکھیے اگر ڈاکٹر نے کسی خاتون کو پریگننسی کی وجہ سے یہ کہا ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، چونکہ اسی منتھ مطلب رمضان کے منتھ میں ہی ان کا جو ہے ڈلیوری ہے، بلکہ تو اگر مطلب ایسی کیفیت ہے کہ انسان کی ظاہر سی بات ہے روزے نہیں رکھ سکتا، تو ایسی خاتون جو روزے نہیں رکھیں گی پریگننسی کی وجہ سے، وہ فدیہ نہیں دیں گی، صدقہ خیرات نہیں کریں گی. وہ پریگننسی کے بعد اس کو جب موقع ملے آنے والے رمضان سے پہلے وہ روزے رکھیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں فدیہ نہیں چلیں گا. فدیہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کو ایسی کوئی بیماری ہے کہ وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتے. جب رکھ ہی نہیں سکتے تو فدیہ دینا ہے، لیکن جب رکھ سکتے ہیں تو رمضان میں نہیں رکھ سکتے، لیکن ٹھیک ہے اس نے پریگننسی کی وجہ سے رمضان بھی نہیں رکھ سکتے تو رمضان چھوڑ دیں، رمضان کے بعد آنے والے رمضان سے پہلے وہ رکھ لے. تو جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا فدیہ اس کے لیے، اور جو روزہ رکھ سکتا ہے اس کو روزہ ہی رکھنا ہے. تو لہٰذا ان کی پریگننسی ہے، پریگننسی کے ٹرمینیشن کے بعد ان کو پھر جب بھی موقع ملے آنے والے رمضان سے پہلے وہ اپنے روزوں کو بعد میں بہرحال اس کو رکھ لے، ان کو فدیہ اور صدقہ نہیں دینا. یاد رکھ. جی جزاک اللہ خیرن. تو مطلب وہ پھر بعد میں جب وہ صحت مند رہیں گی تو پھر ان کو روزہ رکھنا ہوگا، پھر رکھنا ہے ان کو روزہ، ان کے لیے فدیہ نہیں. جی ایک اور سوال ہے راجن بھائی ہے گریڈی سے، جو ایک کامن مسکنسیپشن ہے کہ اگر کسی کو وامٹنگ ہو جائے تو کیا روزہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے وامٹنگ خود بخود آنے سے روزہ نہیں ٹوٹیں گا. حدیث میں ہے کہ جو جان بوجھ کر خے کرے، وامٹ کرے جان بوجھ کر، اس کا روزہ ٹوٹیں گا. لیکن جس کو خود بخود آ جائے، مطلب کچھ لوگوں کو کامنلی ہوتا ہے، رات میں کھانے کا شیڈیول چینج ہو جاتا ہے، ایسیڈیٹی کا ایشو ہو جاتا ہے، کبھی پانی کے کم زیادہ پینے سے ایشوز ہو جاتے ہیں، تو بہرحال ایسی شکل میں یاد رکھیے اگر خود سے خے ہو جا رہی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن اگر جس کو کہیں گے کچھ کسی چیز کی وجہ سے وہ خے کر رہا ہے، مطلب جان بوجھ کے کر رہا ہے، ایسا انگلی ڈال دی، کوئی ایسی چیز سونگھ لی جس سے اس کو پتہ ہے کہ اس کو خے ہوتی ہے، تو پھر یاد رکھیے جان بوجھ کے خے کرنے سے روزہ ٹوٹیں گا، خود بخود خے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیے حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ جو جان بوجھ کر خے کرے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جی جزاک اللہ خیر فیض بھائی. ایم ڈی راجہ ہے وہ بنارس سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بہرحال کسی نے سوال کیا کہ حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یاد رکھیے انسان سگریٹ پیے یا حقہ پیے تو یاد رکھیے اس کا روزہ نہیں رہیں گا. ٹھیک ہے، تو سگریٹ اور حقہ روزے کی حالت میں یاد رکھیے انسان نہیں پی سکتا. اور ویسے بھی یاد رکھیے یہ چیز روزے کے علاوہ بھی پینا نہیں چاہیے، یہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور آج کل تو بہت زیادہ چلن بن چکا ہے. یاد رکھیے، اور خاص طور سے جو حقہ ہوتا ہے یاد رکھیے بہت ڈینجرس ہے. یاد رکھیے وہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار تمباکو ہوتا ہے، تمباکو کے علاوہ بھی کچھ کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، بہت ہارمفل ہے. یاد رکھیے وہ اپنے انسان کے جسم کے لیے، اس کے پھیپھڑوں کے لیے، خاص طور سے یاد رکھیے اس کے لنگس کے لیے، تو لہٰذا عام طور سے بھی نہیں پینا چاہیے. لیکن چونکہ سوال ہے کیا روزے میں، تو روزے میں نہیں پی سکتے یاد رکھیے، نہ سگریٹ نہ بیڑی اور نہ ہی حقہ. یاد رکھیے بلکہ میں تو یہ کہوں گا، یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو یہ سب سے اچھا موقع ہے کہ وہ حقہ سگریٹ وغیرہ اگر پیتا بھی ہے تو اس کو چھوڑ دے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ مطلب ایک موقع ہم لوگ کے لیے رہتا ہے کہ ہم لوگ اس کو جو بھی بری عادت ہے اس کو ہم لوگ چھوڑ سکتے ہیں.
ہاں دیکھیے اب روزہ رکھ رہا ہے تو 12-15 گھنٹے تک جو بھی روزے کا ٹائم الگ الگ علاقوں میں اتنی دیر بھوکا ہے، نہ پانی پی رہا ہے، نہ کھانا کھا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نہ حقہ پی رہا ہے، نہ تمباکو کھا رہا ہے، نہ بیڑی پی رہا ہے، نہ سگریٹ پی رہا ہے، نہ گٹکا کھا رہا ہے. تو جب 15 گھنٹے نہیں کر سکتا تو باقی اور عادت ڈالے. اگر 1 مہینہ اگر ایسا پریکٹس کر لے وہ، تو میں سمجھتا ہوں یہ بری عادت ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں گی اس سے. جی الحمدللہ. یہ مطلب روزہ کا ایک مقصد بھی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، صحیح بات. اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یہ ٹریننگ پیریڈ ہے، اس میں انسان اپنی نفس میں اچھائیاں ڈالیں گا، اور جو نفس میں برائیاں ہیں وہ نکالیں گا اس مہینے، اور جو اچھی عادتیں ڈالیں گا اس کو سال بھر باقی رکھیں گا، اور جو بری عادتیں اس مہینے میں چھوڑ کر ہمیشہ اس کو چھوڑے رکھیں گا. جی جزاک اللہ. محمد اعظم بھائی ہے حیدرآباد سے، وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ سورہ بقرہ میں وَأَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ آیا ہے، پھر ہم لوگ سورج غروب ہونے پر روزہ کیوں کھولتے ہیں؟ وضاحت کرے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. بھائی کا سوال ہے کہ قرآن نے کہا کہ جو ہے رات ہونے کے بعد جو افطار کرنا ہے، روزہ تب تک رکھنا ہے. تو یاد رکھیے مغرب سورج غروب ہو گیا مطلب رات شروع ہو گئی، یہ رول ہے نا. مطلب پورا سورج جب ڈوب گیا ایک بار تو رات شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، پورا اندھیرا نہیں ہوتا ہے سورج کے اچانک ڈوبتے ہی، لیکن رات کی شروعات تو ہو گئی، اسی لیے تو بولتے مغرب مطلب سورج غروب ہو گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی کہ آپ نے افطار میں جیسی سورج غروب ہوتا تھا فوراً کر لیتے تھے. تو لہٰذا قرآن نے جو حکم دیا کہ رات تک جو ہے رکے رہو اس کے لیے، روزے کے لیے، تو اس کا میننگ یہی ہے کہ مغرب تک، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تھا اور آپ بہتر جانتے تھے کہ کب تک اس کو رکھنا ہے. تو لہٰذا آپ نے یہی بتایا، اور سنت سے یہی بات پتہ چلتی کہ سورج غروب ہوتے ہی جتنے جلدی ہو سکتا ہے ہم کو افطار کر لینا. اسی لیے حدیث میں الفاظ ہے کہ سحر میں تاخیر کیا کرو، مطلب اس کے آخر وقت تک کھایا کرو، اور افطار میں جلدی کرو، مطلب یہ کہ اس کا ٹائم سٹارٹ ہوتے ہی کر لیا کرو. تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کو مغرب کے فوراً بات کرتے تھے، اسی لیے قرآن کی اس آیت کی سمجھ یہ ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی جتنے جلدی ہو سکتا ہے آپ کو افطار کر لینا ہے، خواہ تاخیر نہیں کرنا ہے. جی جزاک اللہ. اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کی بات کو مطلب ہم لوگ کو حدیث سے سمجھنا ہوگا، ایسے نہیں کہ خود سے اس کو سمجھ لیں. صحیح بات ہے، قرآن کی بات ہے، سنت کی بات ہے، تو ہم کو اللہ کی کتاب کی بات ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے یا صحابہ کی زندگی سے پتہ چلیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسٹیٹمنٹس ہے، سینگس ہے، حدیث ہے، وہ ظاہر سی بات ہے صحابہ کے عمل سے پتہ چلیں گے. اگر خود سے اگر انسان انٹرپریٹ کرنے لگ جائے تو پھر بہت مشکل میں پڑ جائیں گے، اس لیے کہ بہت ساری بار قرآن کے جو ظاہر میننگ ہے الگ دکھتا ہے، لیکن جب حدیث میں ہم جاتے ہیں یا صحابہ کا عمل لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایگزیکٹلی کرنا کیسے ہے. جیسے قرآن نے کہا کہ سحر کب تک کرنا ہے، جب تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. تو ایک صحابی نے کیا کیا، رات میں کالا اور سفید دھاگا لے کر سو گئے اور چیک کرنے لگے کہ کب یہ کنورٹ ہوتا کالا سفید اور سفید کالے میں. حالانکہ اس سے مراد ہے کہ وہ جو سمجھے نا صبح کے وقت جو ہے جو رات کا اندھیرا اوپر چلے جاتا ہے اور صبح کے ٹائم پہ ایک تھن لائن آ جاتی ہے، تو وہ مراد ہے. تو ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائیں گی کہ قرآن کو کیسے سمجھنا ہے اور حدیث کو کیسے سمجھنا ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی بات نہ ہو تو پھر صحابہ نے اس چیز کو کیسا سمجھا اور عمل کیا، قرآن و سنت کو ویسے ہم کو سمجھنا ہے. اگر ہم خود سے سمجھنے لگیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائیں گے. جی جزاک اللہ خیر. فیروز بھائی کرناٹک سے، وہ یہ کوشچن کر رہے کہ میری شادی رمضان سے 4 سے 5 دن پہلے ہوئی ہے اور میں روزے کے حالت میں تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ سیکسول ریلیشن کر لیا، تو اس کا کیا سولیوشن ہے، پلیز بتائیں. دیکھیے اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں تھا اور اس نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو وہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا. پہلے تو جیسے کہ ہم نے شروع میں دیکھا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد اس کو اب جو ہے کفارہ دینا پڑیں گے، یاد رکھیے، اور اس روزے کی قضا کرنا ہے. اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے، یہ اس کا بہرحال کفارہ ہے. تو آپ کیا کریں، وہ شخص جو ہے 60 پور پیپل کو جو ہے وہ کھانا کھلا دے. اور اگر اس سے بڑھ کر میں کہوں تو حدیث کے اندر جو الفاظ ہے وہ مختلف ہے. وہ اس طرح سے کہ ایک صحابی نے عمل کیا، تو آپ نے کہا کہ پہلے جو ہے 60 دن کے روزے رکھ مسلسل. اب ظاہر سی بات ہے 30 ڈیز کے روزوں میں انسان کی حالت ایسے ہو جا رہے، تو وہاں 60 ڈیز کا حکم ہے. تو پہلے تو 60 ڈیز کے روزے رکھنا ہے اس کو. اگر 60 ڈیز کے روزے نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ 60 مسکین کو کھانا کھلا دے. آپ سمجھ رہے؟ لہٰذا میں نے ایک جنرل بات کہی کہ 60 لوگوں کو کھانا کھلا دے، لیکن پہلے تو ہے کہ 60 دن روزہ رکھے. اب ظاہر سی بات ہے یہ کتنا مطلب رمضان کے اندر ہم بستری انسان نہیں کر سکتا، یہ منع اور حرام ہے، یاد رکھیں. حالانکہ یہ حلال ہے عام حالت میں، لیکن رمضان میں روزے میں منع ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس نے گناہ کیا، اس کی گناہ کی سنگینی یہ ہے کہ اس کو 60 ڈیز کے روزے رکھنا ہے کنٹینیوسلی اس کے بعد. اب ظاہر سی بات ہے بہت ساری بار یہ امپاسبل ہو جاتے کہ ایک آدمی 60 روزے رکھے، بٹ جو رکھ سکتا ہے ضرور رکھے. اور اگر وہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر وہ 60 لوگوں کو کھانا کھلا، یاد رکھیے، یہ اس کا کفارہ ہے. جی تو مطلب کہ 60 دن کا جو روزہ رکھنا وہ کنزیکیٹیو ہے نا؟ ہاں بالکل، ایک کے بعد ایک.
लगातार रखें। छूट गया तो फिर से शुरू करना। फिर उसके बाद शुरू होगा 1 से। जी जज़ाकल्लाह खैरन। तो जी मैंने भी ये सवाल किया था, उम्मीद है कि उनको इसका जवाब मिल गया होगा। दानिश भाई है सिद्धार्थपुर नागपुर से बोल रहे, वो बोलते हैं कि क्या रोज़ा में लोगों को सहरी के लिए लाउड स्पीकर से या मस्जिद के माइक से जरिए जगाना सही है? सहर के लिए लाउड स्पीकर से लोगों को जगाना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में याद रखिए सहर में अजान हुआ करती थी, याद रखिए, ठीक है, और वो फजर से पहले होती थी और उसके बाद दूसरी अजान होती थी फजर की, ठीक। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस से फरमाया कि जब आपने नाम लिया कि फ़लाँ सहाबी अजान दे तो तुम सहर करते रहो, लेकिन जब जो उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हा अजान दे जो कि फजर की देते थे तो कहा कि तुम वहाँ रुक जाओ, ठीक है। तो लिहाजा पता चला कि सहर में अजान दी जाती थी। अब बहरहाल हमारे पास तो अजान का ये सिस्टम है ही नहीं। उसके बाद आपका सवाल था क्या उसमें उठाने के लिए लाउड स्पीकर से आवाज़ दे सकते हैं? तो हमारे पास एक कदीम ज़माने से एक सिस्टम चला आ रहा है कि लाउड स्पीकर में लोग चिल्लाते रहते हैं, 3 बज रहे हैं, 3:10 हो गए, 3:20 हो गए, 3:40 हो गए, और जाहिर सी बात है ये सही और गलत ऐसे डिफ़ाइन होगा कि आपके पास सुन्नत तरीक़ा मौजूद है। सुन्नत तरीक़ा अजान का मौजूद होने के बाद ये हर 5-5 और 10-10 मिनट को आप उठाते हैं। कुछ लोग डफली बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, ताशे बजाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स को बजाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। घरों को आकर ऐसे खटके मारते हैं कि अगर सोता हुआ आदमी उसको अंदाज़ा ना हो कि रमज़ान है तो उसको लगेगा कोई डाका डालने आया उसके घर पर, दौड़ 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 खटके देते हैं। ये सब नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल आपका सवाल है क्या उससे कर सकते हैं, तो अजान दे दे, ये है। अब यहाँ भी अजान का जहाँ मामला होगा वो भी देखा जाएगा, ज़मीन ज़माना हालात मोहल्ला इलाका, कम्युनल टेंशन किस तरह से सब देखना पड़ेगा आज के ज़माने में, क्योंकि अब इतना आसान नहीं है ना ये सब चीज़ें, याद रखिए। और किसी कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही थी थोड़े दिन पहले, मैंने उन्होंने एक फ्लायर बनाया था, पोस्टर बनाया था कि ए अजान तेरा मामला भी अजीब है। मुसलमान ये है कि उनको सुनाई नहीं देती, मतलब जो है वो जाग रहे नहीं उसके आवाज़ से, मतलब उनको जो है उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और नॉन मुस्लिम भाई हमारा ये हाल है उनका कि वो बेचारे उसकी वजह से सो नहीं पा रहे, ठीक है। मतलब मुसलमान उठ नहीं पा रहा, जाग नहीं पा रहा, मस्जिद तक पहुंच नहीं पा रहा, और नॉन मुस्लिम बेचारे सो नहीं पा रहे उसकी वजह से, ठीक है। तो बहरहाल तो आजकल तो काफ़ी मसला है। तो मैं तो यही कहूँगा जो सुन्नत है अजान वो बहुत कम वक्त में थोड़ी सी देर में हो जाती है, और अजान अगर नहीं है तो फिर ये खामोखा के ऐलानात जो कंटिन्यू चलते रहते हैं, यहाँ तक कि मैंने देखा 5 मिनट बाकी है, 7 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है, और इतना वो करते हैं और इतना तेज़ आवाज़ में होता है कि कभी कभार बहुत डिस्टर्बिंग होता है, याद रखिए। तो मैं कहूँगा जो सुन्नत है उसको इख्तियार कीजिए, और इस तरह की जो तरीक़े उसकी ज़रूरत नहीं है। और आज के दौर में तो अलार्म्स वगैरह घड़ियों में इतने कॉमनली है, मोबाइल्स वगैरह में, कि मैं समझता हूँ इसके लाउड स्पीकर से ज़रूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है कोई बीमार सो रहा होगा उसको डिस्टर्ब होगा, बच्चे सो रहे होंगे उनको डिस्टर्ब होगा, इसी तरह नॉन मुस्लिम होंगे उनको डिस्टर्ब होगा, इसी तरह अस्पताल वगैरह होंगे उनको डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो इसी तरह जानवरों को डिस्टर्ब होगा। तो अननेसेसरी डिस्टर्ब क्यों करना है, अजान दे दे। अजान चूँकि ह्यूमन वॉइस है, कान को भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छी लगती है, और अगर वो नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ पर्सनली लोग खुद उठे जागे ही, मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर है इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैरन फैज़ भाई। यूट्यूब पे ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स है, तो इंशाल्लाह लास्ट में हम लोग उसको जो भी रमज़ान से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग लेंगे। कुछ क्वेश्चन ज़कात से रिलेटेड आए थे हमारे पास, जैसे कि हुसैन भाई सीवान बिहार से, वो ये पूछ रहे थे कि अगर हम किसी को कर्ज दिए है तो उसका भी ज़कात निकालना होगा क्या? देखिए अगर किसी ने कर्ज दिया है किसी को, मतलब वो कर्ज जो उसको वापस मिलने वाला है, तो फिर उसकी भी ज़कात उस आदमी को देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कर्ज हो कि जो उसने दिया है 2, 4, 5 साल हो गए, अब कोई रिटर्न होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो फिर वो उसका ज़कात देना बंद कर दे। जिस साल अगर वो कर्ज वापस आ जाता है तो फिर उस 1 साल की ज़कात दे दे। लेकिन इन जनरल सेंस अगर किसी आदमी को उसके कर्ज के वापस आने की उम्मीद है तो उसको हर साल उसकी भी ज़कात देना पड़ेगी उस कर्ज की, चूँकि वो कर्ज उसका ज़ायद पैसा था जो उसने किसी को दिया और जो बचा हुआ है, याद रखें। तो लिहाजा कर्ज पे भी देगा, लेकिन वो इतना हो कि निसाब को पहुँचता हो, और 1 साल जिस पे गुजर जाता है, जो मतलब पैसा कर्ज दिया वो निसाब के ऊपर होगा, मतलब हाँ निसाब के ऊपर। कर्ज जो दिया और उसके पास मिला के भी दोनों काउंट हो सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल उसने कर्ज दिया है समझो 50,000, उसके पास भी कुछ है, या कर्ज दिया 10,000, उसके पास भी है 40-50,000, तो दोनों मिला के 60 हो जाएंगे, तो देना पड़ेगा। और निसाब याद रखिए जो होता है वो सिल्वर का लिया जाता है। निसाब मतलब ये कि सिल्वर 585 ग्राम्स ऑफ सिल्वर की जो कॉस्ट होती है आज के दौर में, उतना अगर उसके पास कैश है, चाहे वो उधार दिया हुआ और ख़ुद के पास मिलाया हुआ वो भी चलेगा, याद रखिए, या किसी के पास है बैंक में खुद के पास है, अगर वो सब मिला के इतना हो जाए कैश की वैल्यू तो फिर उसको देना, याद रखिए। जी।
اور اگر قرض کسی سے لیا ہے تو وہ مائنس ہو جاتا ہے زکوٰۃ دینے میں. ہاں اس کے لیے آپ کو اگر قرض لیا ہے تو آپ کو ایک پورا اسیسمنٹ جس کو بولتے ہیں نا ویسا کرنا ہوگا. جیسا فار ایگزامپل کیا ہے اور کیا دینا ہے. تو اب کیا ہے میں کیا ہو سکتا ہے, گولڈ ہے, سلور ہے, کیش ہے, ایف ڈیز ہے, پراپرٹیز ہے جو بیچنے کے لیے لیا, اسی طرح بیچنے کے لیے اور بھی کچھ چیزیں رہتی ہے, اسٹاک وغیرہ ہے, وہ سب ہے, اور جو ادھار دیا یہ سب ایک کالم میں آئیں گے. پھر اس کو کیا کیا دینا ہے وہ دوسرے کالم میں آ جائیں گا, اور اس کے بعد جو بچیں گے اس پہ زکوٰۃ لگ جائیں گی. جی جزاک اللہ خیرن فیض بھائی. فیضان بھائی ہے وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بزنس کرنے والا زکوٰۃ کیسے نکالے گا, مطلب کہ بزنس پہ کیسے ہم لوگ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. دیکھیے بزنس کے اندر زکوٰۃ اس کے اسٹاک پہ دینا ہے. ان کے پاس جو بھی مال پڑا ہوتا ہے وہ اسٹاک جو ان کے پاس سارا سال پڑا ہے, چونکہ زکوٰۃ یاد رکھیے انکم پہ نہیں ہے, مینوفیکچرنگ پہ نہیں ہے, زکوٰۃ اس سیونگ پر ہے جس کو ایک سال تک مطلب آپ کے پاس ایک پڑا رہا, ایکسٹرا تھا سمجھ لیجیے. تو زکوٰۃ انکم پہ نہیں ہے, سیونگ پر ہے. تو وہ سیونگ جو 1 ایئر تک آپ کے پاس پڑی ہوئی تھی اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے, یاد رکھیے. تو لہٰذا اگر اس کے پاس اسٹاکس ہے اور سال بھر وہ اسٹاک رہتا ہے, فار ایگزامپل جیسا کہ کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے, لیکن ایک ایوریج اسٹاک جو ہمیشہ ہوتا ہے. ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں, جیسا میری دکان ہے اس کے اندر ہمیشہ جو ہے 100 روپیز کا مال ہمیشہ رہتا ہے, لیکن کبھی کبھار سیزن میں 1000 کا بھی ہو جاتا ہے, کبھی 10,000 کا بھی ہو جاتا ہے, لیکن منیمم اسٹاک 100 روپیز کا پورے ایئر تک ایکسٹرا پڑا ہوا ہوتا ہے سال بھر. اور یہ ایئر سے مراد 355 ڈیز اپروکسیمیٹلی, مطلب 1 لونار کیلنڈر یاد رکھیں, سولار نہیں. سولار میں 365 ہوتے ہیں, لونار میں اپروکسیمیٹلی کہہ رہا ہوں 355. تو جو 1 لونار کیلنڈر جس پہ گزر جاتا ہے, جس چیز پر, جس اسٹاک پر جو منیمم اس کے پاس پڑا ہے, تو سمجھ لیجیے 100 روپیز کا ہمیشہ رہتا ہے, کبھی 1200 کا ہو جاتا ہے, کبھی 1000 کا ہوتا ہے, کبھی 10,000 کا لاتا ہوں, لیکن 100 کا تو ہمیشہ ہی مال ہوتا ہے. تو آپ کو اس اسٹاک پر یاد رکھیے زکوٰۃ دینا ہوں گی, یاد رکھیے. جی جزاک اللہ خیرن. ایک اور سوال ہے عمران بھائی گریڈی سے, وہ یہ پوچھ رہے کہ کیا دعوی سینٹر میں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. دیکھیے سوال ہے کہ کیا دعوی سینٹر میں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. تو دیکھیے اس کا جواب ہاں اور نہ دونوں ہو سکتا ہے, کیونکہ دعوی سینٹر کیا کام کر رہا ہے اور کس لیے وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے وہ دیکھا جائے گا. تو اگر وہ زکوٰۃ کے مصرف میں خرچ کر رہا ہے, جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ خرچ کرنے کا وہاں خرچ کر رہا ہے, تو پھر یہ تو جائز ہو گیا. لیکن اگر وہ وہاں نہیں خرچ کر کے کہیں اور خرچ کرتا ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں صدقہ دینا چاہیے. تو جب دعوی سینٹر پیسہ ڈیمانڈ کرتا ہے, پیسے کی اپیل کر رہا ہے, تو کیوں کر رہا ہے آپ اس کو دیکھیں. اگر وہ ایلیجیبل ہے زکوٰۃ کے لیے تو زکوٰۃ دے, ایلیجیبل زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے تو صدقات ان کو دینا چاہیے. یا پھر دعوی سینٹر جو پیسہ لیتا ہے اس پیسے کو بائفرکیٹ کرے, زکوٰۃ کا کتنا آیا اور صدقہ کتنا آیا. جو زکوٰۃ کا آیا وہ زکوٰۃ کی مد میں خرچ کرے, جو صدقہ آیا وہ پھر آپ جنرل کہیں بھی خرچ کر سکتے. دعوی سینٹر کو آپ زکوٰۃ دے سکتے, ہاں اور نہ دونوں ساتھ ہوں گا. یہ ڈیپینڈ ہے کہ دعوی سینٹر کیا کیا کام کرتا ہے. اگر زکوٰۃ کے مد والے کام کر رہا ہے تو زکوٰۃ کے لیے بھی ایلیجیبل ہے, اور اگر زکوٰۃ کے مد والے کام نہیں کر رہا ہے رکھیے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے پھر وہ صدقات لے, زکوٰۃ اس کے لیے نہ لے. ایک کوشچن یہ یوٹیوب پہ سرفراز پاکڑ سے, وہ پوچھ رہے کہ میری امی کا سوال ہے کہ انہوں نے 15-20 سال پہلے پریگنینسی کے کارن روزی نہیں رکھ پائی تھی, تو کیا وہ روزہ رکھنا ہی ہوگا. دیکھیے سوال آیا کہ بہت لمبا عرصہ پہلے 2 ڈیکیڈ پہلے 20 سال پہلے کسی کے روزے چھوٹے تھے پریگنینسی کی وجہ سے, تو کیا اب وہ روزے رکھنا ہی پڑیں گے یا چھوڑ سکتے ہیں. تو دیکھیے اگر ابھی صحت ہے تو وہ رکھ لے, اور اگر صحت نہیں ہے, سمجھ رہے آپ, مطلب اب پہلے پریگنینسی کی وجہ سے نہیں رکھے اور اب اتنی بیماری آ گئی کہ وہ خود روزے نہیں رکھ سکتے, تو پھر تو فدیہ دے دے. لیکن اگر روزے رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ رکھنا چاہیے, یاد رکھ. جی جزاک اللہ خیرن. جاوید صدیقی بھائی آسنسول سے, وہ یہ کوشچن کر رہے کہ روزے کی حالت میں کھانا بناتے وقت نمک دینا بھول گئی یا یاد نہیں ہے, تو اس حالت میں کیا کرے. مطلب سوال کیا ہے ان کا, مطلب نمک چکنا ہے یا نمک کیا, نمک ڈالا یا نہیں ڈالا وہ پتہ نہیں, اور جو خاتون ہے وہ روزے کی حالت میں, تو وہ کیا کرے. دیکھیے روزے کی حالت میں جو ہے کوئی چیز کا کھانا پینا منع ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ سالن میں ڈالے, اس کو منہ میں ڈالے, اور اس کے بعد مزہ لینے کے مطلب اس کا آپ نمک ہے نہیں ہے دیکھ لیں, اور اس کے بعد تھوک دے. نگلنا منع ہے, لیکن اگر وہ خالی ڈالتا تھوک دیتا تو اس میں مسئلہ نہیں انشاءاللہ. یہ بات کوک کے لیے ہو سکتی ہے, یہ بات شیف کے لیے ہو سکتی ہے, یہ بات جو بڑے بڑے کھانے بناتے ہیں لوگ ان کے ساتھ ہو سکتی ہے, یہ بات ایک کامن عورت کے ساتھ ہو سکتی ہے, مرد کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو وہ چک لے اور تھوک دے, اور یا تو پھر کسی اور بچے وغیرہ کو چکا دے. لیکن اگر وہ اکیلا ہی ہے, اب کچھ نہیں کر سکتا ہے, شیف ہے, کوک ہے, شاپ میں کام کرتا ہے, ہوٹل میں کام کرتا ہے, گھر میں ہے, تو بہرحال پھر وہ لے کے منہ میں ڈال لے, اس کے بعد ٹیسٹ لینے کے بعد تھوک دے. اس کو نگل نہیں سکتا, نگلیں گا تو روزہ ٹوٹ جائیں گا, یاد رکھیں. خالی ٹیسٹ کر کے تھوکنے میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. جی جزاک اللہ خیرن.
रेहान फजल भाई, उनका ये क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स रमज़ान में कैसे मैक्सिमम इबादत कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स रमज़ान में सवाल है कैसे इबादत कर सकते हैं, तो याद रखिए जैसे आम इंसान करता है स्टूडेंट भी वैसी इबादत कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि जनरली हमने देखा कि सुबह आदमी स्टडी करता है तो घर वाले बोलते रहे अभी अभी रोज़े वगैरह नमाज, ज़रा इसको इतना सीरियस मत लो, अभी स्टडीज़ का टाइम है, स्टडीज़ कर लो, स्टडीज़ के बाद फिर इसको कर लेना। देखिए आपको अपनी स्टडीज़ भी साथ करना पड़ेंगी, रोज़ा नमाज ज़कात भी साथ करना पड़ेगा, अच्छाई का हुक्म भी देना पड़ेगा, बुराई से रोकना भी पड़ेगा, सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चलेंगी। क्योंकि ज़िंदगी ऐसा कभी भी इंसान को मौका नहीं देती है कि हर काम के लिए एक फ़िक्स टाइम निकाले फिर उसके बाद वो काम करें, समझ रहे ना मेरी बात। तो लिहाजा सब काम साथ करना पड़ेंगे। तो अब क्या करना है आपको, आपकी स्टडीज़ को बैलेंस करना है और इबादतों को बैलेंस करना है अंदर। और दोनों को आप कैसे बैलेंस करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको एक वक्त जैसा आप तय कर लेते हैं कि एक चैप्टर में पढ़ूंगा, एक सब्जेक्ट में आज पढ़ूंगा, तो वैसा तय कर ले कि आज एक रुकू कुरान का पढ़ूंगा, एक पेज कुरान का पढ़ूंगा, 2 पेज कुरान का, रूटीन रूटीन डेली पढ़ता रहे इसको, डेली 2 पेज, डेली 3 पेज, जो भी वो करना चाहता है, रूटीन बना ले उसका। इसी तरह नमाजें हैं, रोज़ा है, ज़कात है, सब करे, मतलब उसको मैनेज करके लेके चलना होगा। ये थॉट भी गलत है कि मैं एजुकेशन में हूँ तो मैं रोज़ा नमाज ज़कात हज नहीं करूँगा, और ये थॉट भी गलत है कि मैं ये करूँगा तो मैं दुनिया की तालीम छोड़ दूँगा। नहीं, आपको दुनिया की तालीम हासिल करते करते ही ये सब करना है। तो एज अ स्टूडेंट आपको याद रखिए, अपना जैसा आप टाइम टेबल बनाते हैं सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, डे वाइज, तो उसी तरह आप भी यहाँ चीज़ों को भी इस्लामिकली सॉर्ट आउट करें। जैसे नमाज फ़र्ज है वो तो पढ़ना ही है, इसी तरह कुरान है तो उसको आप एक टाइम फिक्स कर लें, इसी तरह दीन का और भी नॉलेज गेन करना है उसका एक टाइम फिक्स कर ले। और जैसा स्टडीज़ को स्लो एंड स्टडीली आप डेली करते हैं वैसे ही दीन को, इस्लाम को, शरीयत को भी स्लो एंड स्टडी करते रहे। इसी तरह उसकी जो प्रैक्टिस है उसको भी जो अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते रहे। ऐसा ना हो कि भाई एग्ज़ाम है तो मैं रोज़ा छोड़ दूँ, एग्ज़ाम मेरे आ रहे तो मैं नमाज कुरान छोड़ दूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा अपनी लाइफ में दूसरी सारी चीज़ों को हम साथ लेकर चलते हैं और स्टडी भी करते हैं। ऐसा कभी होता है कि स्टडी करें तो खाना छोड़ दिए, स्टडी कर रहे हो तो अब मैं कपड़े पहनना भूल जा रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ तो घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ तो जो मैं दोस्तों से नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं होता, आप सारी चीज़ों को लेके चलते, स्टडीज़ भी करते, दोस्तों को भी लेके चलते, दावतों में जाते, खाते पीते भी, कपड़े भी पहनते, खरीदते हैं, बाजार भी जाते हैं, ट्रैवलिंग भी करते हैं। तो ये भी काम आपको साथ करना है, ऐसा स्टडीज़ के साथ खाना पीना, पढ़ाई जैसा आप करें तो वैसा नमाज रोज़ा और जो जो चीज़ें इसके बीच में मेरा आती है, नमाज रोज़ा तो कॉमनली आता है, कुरान की तिलावत, ये भी साथ में हमको करते हुए चलना है। तो एक बैलेंस रूटीन आपको बनाना पड़ेगा और इन बनाकर उस पर बहरहाल अमल करने की कोशिश करना होगा। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप ट्रैवलर हो, या चाहे किसी भी ज़िंदगी की फेज़ में हो, जब आपको ये टाइम टेबल बनाकर चीज़ों को तरतीब देकर उसको करने की आदत हो जाएंगी इंशाल्लाह, तो मैं समझता हूँ सारी लाइफ में आपको बहुत सारे काम जो है इजीली आप कर पाएंगे। जी, जज़ाकल्लाह खैरन शाहिद भाई। एक और सवाल है ओवैस भाई नवादा से, वो ये पूछ रहे कि रोज़ाना धूप में मजदूरी करने वाला रोज़ा रख सकता है क्या। देखिए सवाल आया कि रोज़ाना धूप में मेहनत कर रहा है, मशक्क़त कर रहा है, मजदूरी करता है, वो रोज़ा रखेगा। तो रोज़ा तो सब पर फ़र्ज़ है, इसमें कोई वो नहीं है। अब वो आदमी जो दिन रात मेहनत और मशक्क़त करके ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उससे ये हम कह सकते हैं कि चूँकि ज़ाहिर सी बात है उसको बहुत मुश्किल होंगी, या उसकी एज क्या है और उसको बीमारियाँ हैं या वो सेहतमंद है क्या है, सब देखना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको ये मशक्क़त मुश्किल होंगी तो वो क्या करे, रमज़ान की हद तक ये काम को छोड़ दे, ये काम को छोड़ दे। लेकिन अगर वो ये कहे कि मैं काम छोड़ूंगा तो कमाऊंगा क्या, खाऊंगा क्या, तो फिर क्या करे, कुछ लोग उसकी मदद करें ताकि वो ये 1 महीना कम से कम मशक्क़त वाला काम ना करे, क्योंकि हम रोज़े छोड़ने की उसकी इजाज़त नहीं दे सकते मशक्क़त वाले काम से। तो वो क्या करे, 1 महीना या तो वो काम छोड़ दे, काम बदल ले, या काम बदल नहीं सकता और कमाना भी ज़रूरी है और ये काम के अलावा कोई काम नहीं आता, तो वो घर में रिश्तेदारों को या समाज के लोगों को चाहिए ऐसे लोगों पर नज़र रखे और उनको 1 महीने के लिए कुछ कर दे ऐसा कि जिसकी वजह से वो बगैर मेहनत के, मशक्क़त के, जो धूप आजकल तो रमज़ान जो समर में आ रहा है और अभी और कई सालों तक समर में रहेंगे याद रखिए, तो लिहाजा बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने वाली इसमें। तो लिहाजा ऐसे लोगों को शनाख्त करके हम उनको मदद और एड देने की कोशिश करें ताकि वो इस मेहनत मशक्क़त के काम से बच के कुछ हल्का फुल्का काम करके कमा ले और कुछ हमारे तरफ से उनको मदद मिल जाए ताकि उनकी रोज़ी रोटी, खाने पीने का मामला चलता रहे। तो लिहाजा वो ऐसा कर ले, लेकिन वो रोज़े ना छोड़े याद रखिए। तो अगर आप मेहनत और मशक्क़त करते हैं तो या तो आप उसको चेंज कर ले जॉब को 1 महीने के हद तक, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कमाई का और दूसरा ज़रिया नहीं है, तो मैं कहूँगा कम्युनिटी आ गया है और ऐसे लोगों की मदद करे ताकि ये लोगों को कुछ एड दे, कुछ मदद करे। बाकी हल्का फुल्का जो वो काम कर सकते वो करे 1 महीना, बाद में फिर जो रूटीन था उनका मशक्क़त वाला काम बहरहाल वो करते रहे। जी, जज़ाकल्लाह खैरन फैज़ भाई। ये भी बहुत सारे लोग सवाल करते रहते थे हमेशा कि धूप में जो काम कर रहा है या वो कैसे वो रोज़ा रखेगा हमेशा।
اور اگر سمجھ لیجیے آپ ان سے کام کروا رہے ہیں، سمجھ لیجیے فار ایگزامپل آپ ہی کام کروا رہے ہیں، تو آپ کچھ ڈھیل دیجیے ان کو. فار ایگزامپل جیسا میں لیبر کا کنسلٹنٹ ہوں یا لیبر سپلائر ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ میرے پاس مسلم لیبرس ہیں، تو میں نے ان کو رعایت دینا چاہیے کہ کم از کم رمضان میں کچھ دوسرا کام لے لوں ان سے، یا پھر ایسا کروں کہ کام آدھا لوں اور تنخواہ پوری دے دوں، تاکہ بیچارے کا گھر بھی چل جائے اور اس کو زیادہ مشقت بھی روزے میں نہ کرنا پڑے، اس کے سے کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے یا چھوڑنا نہ پڑے بیچارے کو. تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اب اگر ایسا نہیں ہے، وہ نان مسلم کے پاس ورک کرتا ہے اور وہ اس کو ریڈی نہیں چھوٹ دینے کے لیے، تو مسلم کمیونٹی اس کی ہیلپ کرے کہ وہ آدھا کام کر لے، آدھا اس کو پھر مدد کر دے، یا پھر ایسا کچھ کرے کہ وہ ہلکا پھلکا کام کرے اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دے. کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، لیکن روزہ چھوڑنے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. روزہ تو اس کو بہرحال رکھنا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر فیض بھائی. اور ایک اور کوشچن یہ آیا چھپرا بہار سے دانش بھائی، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اگر موبائل میں قرآن شریف موجود ہے تو کیا انسان اگر لیٹے ہوئے بیڈ پہ اور موبائل یوز کر رہا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا؟ بھائی نے سوال کیا کہ ایک انسان ہے جو گھر کے اندر ہے اور لیٹا ہوا ہے نا، لیٹ کر قرآن کی تلاوت کرنا چاہ رہا ہے، تو کر سکتا ہے کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں لیٹ کر قرآن کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. صرف اتنا ہے کہ اگر وہ لیٹ کر قرآن ہاتھ میں رکھ رہا ہے تو تلاوت کرنے میں اس چیز کا خیال رکھے کہ وہ قرآن گر نہ جائے ادھر ادھر. جیسا کہ پتہ چلا لیٹے لیٹے وہ پڑھ رہا ہے اور نیند لگ گئی اور مصحف گر گئی، قرآن کی مصحف جو ہے، تو ویسا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر وہ اس کا وہ ڈر نہیں کہ قرآن کی بے حرمتی ان کی گریں گا، ادھر ادھر جائیں گا، تو لیٹ کر پڑھنے میں انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے مانڈی پر سر رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یہ صحیح روایتیں موجود ہیں. اور عائشہ فرماتی اس وقت نہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی، لہٰذا لیٹ کر پڑھنے میں انشاءاللہ اس کو حرج نہیں. لیکن قرآن کی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصحف میں نہیں پڑھتے تھے، آپ تو خود حافظ تھے، تو جب آپ اگر ہم مصحف لے رہے ہیں مطلب بک فارم میں لے رہے ہیں تو پھر اس کا احترام ضروری ہے کہ وہ گرے نہ، غلطی سے نیچے نہ چلے جائے، یا پھر آپ سو گئے غلطی سے اور وہ اس کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ اس کی حرمت باقی رہیں گی تو لیٹ کر پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جی جزاک اللہ. بشرا ناز ہے چقدر پور سے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا رمضان میں تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ سوال ہے کہ کیا رمضان میں تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ تو رمضان تہجد تو کبھی بھی پڑھ سکتا ہے انسان، مطلب سال بھر پڑھ سکتا ہے، رمضان میں خاص طور سے پڑھیں. لیکن اگر سوال یہ کہ ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں اور تہجد بھی پڑھیں، تو میں کہوں گا تراویح پڑھ رہے ہیں تو 8 رکعت اگر آپ پڑھ لیں تو رات کی نماز تو ہوگی سنت. اس کے علاوہ نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بہرحال پڑھ سکتے ہیں. تو ہاں، تہجد کی نماز رمضان غیر رمضان انسان ہمیشہ بہرحال پڑھ سکتا ہے، اور اس کی رکعتیں کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 ہے، یاد رکھیں. تو 8 رکعتیں آپ پڑھ لیں، رمضان ہو یا غیر رمضان، یہ کافی. روزہ رکھا کسی نے اور لیکن گرمی کی وجہ سے وہ توڑ دیا اس نے روزہ کو، تو کیا کرے پھر وہ؟ دیکھیے روزہ رکھے تھے تو گرمی کی وجہ سے پہلے تو کوشش کرنا چاہیے تھا کہ وہ نہ توڑے، لیکن اب میں یہ امید کر رہا ہوں کہ انہوں نے شرعی وجوہات کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے گرمی سے توڑ دیا ہوں گا. توڑ دیا ہے تو ان کو بعد میں اس کی قضا کرنا ہے، صرف اس روزے کی قضا کرنا ہے. مطلب جب بھی بعد میں موقع ملے رمضان کے، وہ ایک روزہ انشاءاللہ عزیز رکھ لے، یا اور بھی جو چھوٹے ہوں گے اس کو رکھ لے، یاد رکھیں. تو پہلے تو روزہ توڑنا نہیں چاہیے، لیکن شرعی وجہ سے ٹوٹ گیا، توڑنا پڑا ہی، کی گرمی اتنی تھی وہ مجبور ہو گیا، یا بیماری کی وجہ سے یا گرمی سے کچھ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے توڑنا پڑا، تو پھر اس کو اس روزے کی صرف قضا کرنا ہے، یاد رکھیں. اتنا ہی کافی ہے، اس کو فدیہ یا کفارہ نہیں دینا ہے. جی جزاک اللہ خیر فیض بھائی. فیض خان ہے بھائی ہے رام گڑھ سے، وہ یہ سوال کرے کہ کیا کسی سال کے رمضان کے روزے چھوٹ جائے اور وہ پورا سال نکل جائے، یہاں تک کہ چھوٹا ہوا روزہ نہیں رکھ پایا، تو وہ اگلے سال میں رکھ سکتا ہے کیا اس چھوٹے ہوئے روزے کو؟ وہ سوال آیا کہ رمضان کا روزہ چھوٹا تھا تو یہ رمضان تک نہیں رکھ پائے تو کیا اس کے بعد رکھ سکتے؟ تو ہاں بالکل رکھ سکتے، رکھنا ہے. جیسے ایک نماز تھی، آپ نے سمجھو ظہر کی نماز غلطی سے چھوٹ گئی، یا بھول گئے تھے آپ، یا غفلت تھی اور عصر کا وقت آ گیا، تو اب کیا کریں؟ تو ہم بولیں گے عصر کے بعد اس کو پڑھ لے، چونکہ قضا نماز ہے، کرنا ہی پڑیں گی. تو اسی طرح روزہ تھا ایک رمضان کا، یہ رمضان تک نہیں رکھا تو اس کے بعد رکھ لے، بالکل اس کو رکھنا ہی ہے جب بھی اس کو موقع ملے، یاد رکھیں. چاہے وہ کبھی بھی چھوٹے ہو، 1 سال 2 سال پہلے بھی تو رکھ سکتا ہے. وہ کوشش تو کرنا چاہیے جتنے جلدی ہو رکھ لے، بٹ اب چھوٹ گیا تھا تو خیر کوئی بات نہیں، اب جلدی سے اللہ سے توبہ کریں اور بعد رمضان فوراً اس کو رکھ لیں. جی جزاک اللہ خیرن فیض بھائی. لگ بھگ ہم لوگوں نے سارے کوشچنس کو ڈیل کر لیا ہے. یوٹیوب پہ بہت سارے کوشچنس آ رہے ہیں، لیکن کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور رمضان کا بھی وقت ہے، روزہ کا وقت ہے، تو ہم چاہیں گے کہ فیض بھائی جو کنکلوژن میں کچھ اگر بولنا چاہے تو ہمارے آڈینس کو ضرور بتائیں.
دیکھیے الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل جود اور کرم ہے کہ اس نے ہم کو زندگی دی اور رمضان کا مہینہ دیا. تو بس ہم کوشش کریں کہ اس رمضان کے مہینے کا صحیح سے فائدہ اٹھا لیں، چونکہ ہم نہیں جانتے کہ اگلا رمضان میں اور آپ پائیں گے یا نہیں پائیں گے. تو ایک ہائی ٹائم ہے اور بیسٹ ٹائم ہے اچھے اعمال کرنے کا. تو رمضان کے اندر خاص طور سے تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، توبہ اور استغفار، صدقہ اور خیرات، راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنا، قرآن کو خاص طور سے پڑھنا، تہجد یا تراویح کا یا قیام اللیل کا اہتمام، اسی طرح جو ہے جو کچھ بھی وہ نیکی کر سکتا ہے صلہ رحمی کے اعتبار سے، غریبوں کی مدد کے اعتبار سے خوب کرنا چاہیے، چونکہ ہو سکتا ہے اگلا رمضان اللہ ہمیں دے یا نہ دے، تو یہ نصیب میں ملا ہے تو اس کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے. اور حدیث میں اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے. تو لہٰذا رمضان کا مہینہ ملا ہے، یہ مغفرت کا، رحمت کا، برکت کا مہینہ ہے، تو خوب سے خوب زیادہ سے زیادہ اعمال کرے اور اس میں جو فائدہ اٹھائے. اور خاص طور سے ایک چیز اور رہ گئی تھی اعمال میں، وہ ہے شب قدر کو پائے اور پا کر اس میں اللہ کو راضی کرنے کی انسان جو ہے بہرحال کوشش کرے. تو یہ تمام اعمال کو اگر انسان ذہن میں رکھے اور رمضان میں کرے تو انشاءاللہ عزیز اس کا رمضان بھی اچھے سے گزرے گا انشاءاللہ عزیز، اور جو ہے اس کو اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، یاد رکھیے. تو لہٰذا رمضان ایک عبادتوں کا یا رحمتوں کا، برکتوں کا ایک آفر ایک طرح سے سمجھ لیجئے جو ہمیں مل رہا ہے. اس آفر کا ہم صحیح فائدہ اٹھا لیں، پتہ نہیں زندگی اگلی بار رہے نہ رہے اس آفر کا فائدہ اٹھانے کے لیے. تو لہٰذا اللہ نے ہم کو جسم دیا ہے، اچھا زندگی دی ہے، صلاحیت دی ہے، مسلمان بنایا ہے، تو رمضان کا ہم صحیح سے فائدہ اٹھائیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ یوتھس نوجوان رمضان بھی ہے تو حالات بدلے نہیں ہیں، ماحول بدلا نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ وہی برائیاں چل رہی ہے، اسی طرح یوٹیوب پر وہی برائی چیز دیکھی جا رہی ہے، فلموں کا ناد ابھی بھی لگا ہے. صرف فرق اتنا ہو گیا، رمضان سے پہلے کوئی بھی فلم دیکھتے تھے، رمضان میں تھوڑا سا ایتھیکل بولتے نا، ایتھیکل فلم، ایسی فلم جو مسلم سماج، مسلم معاشرے، تھوڑی اچھی والی ایسی دیکھ رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تو لہٰذا وقت کو گوانا ہے، برباد کرنا فلمیں دیکھنا، یہ سب برائی یاد رکھ. تو لہٰذا لوگوں کے مطلب حالات چینج ہی نہیں ہو رہے رمضان سے. میں گزارش کروں گا اپنے حالات کو رمضان میں چینج کرے، رمضان کو ایک ایسا مہینہ اپنے لیے بنا لیں ہم جس میں ہم اچھائی کو اڈاپٹ کرے اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے، اور ایسا اچھائی کو اڈاپٹ کرے کہ زندگی بھر باقی رہے وہ اچھائی، اور ایسا برائی کو چھوڑے کہ زندگی بھر اس کو پھر کبھی نہ پکڑے. تو اس طرح سے ہم کریں اور اللہ سے خوب دعائیں کریں اس مہینے کے اندر کہ اللہ رب العزت ہمارے خود کے اور امت مسلمہ کے حالات کو بہرحال بدل دے. جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں. تو یوتھس کو، امت کو اس مہینے کو غنیمت جان کے اس کا بہترین فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے میں دعا کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادتوں کو جس میں کر رہے ہیں اس عبادتوں کو اللہ رب العزت قبول کرے اور ہم کو خالص نیتوں سے اپنی عبادت کرنے والا بنائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا بہرحال ایمان پر ہو. جزاک اللہ خیر فیض بھائی، اپنا قیمتی وقت ہم لوگوں کو دینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اور بھی بہترین کام لے دعوت کا. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو رمضان کا صحیح فائدہ اٹھانے کو موقع دے، اور جو بھی ہم سے غلطیاں ہو رہتی ہے یا غلطیاں ہوتے رہتی ہے اس سے ہم لوگوں کو دور کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.